غزہ بدستور صہیونی دہشت گردی کا شکار، رفح پر اسرائیل کے بحری اور فضائی حملے، مزید 164 بے گناہ فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 28,340 ہو گئی، 68,000 سے زائد زخمی۔ سعودی عرب کا غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جلد بلانے کا مطالبہ۔ پاکستان کی معصوم فلسطینیوں کے خلاف اور پرتشدد کارروائیوں کی مذمت، خارجی جنگ بندی کا مطالبہ۔ رفح میں اسرائیل کی حالیہ بمباری قابل افسوس ہے، اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ بھارت مسلسل اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، ایک طرف کشمیری عوام کا قتل عام ہے تو دوسری جانب نہتے فلسطینیوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلم امہ کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے، ملک میں انتخابات کا انعقاد ایک بڑی کامیابی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود ارشیفی کی نیوز کانفرنس۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد پڑوسی ممالک میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ، افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کے شواہد۔ طالبان کو پیش رواں ماہ پاکستان، روس، چین اور ایران نے طالبان کو مشترکہ احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ طالبان کے کچھ ارکان نے پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیم TT میں شمولیت اختیار کر لی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور سولر کمپنی کا اشتراک، سکھر میں 150 میگا واٹ شمسی توانائی کا پلانٹ نصب۔ سولر پلانٹ مقامی آبادی کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے گا۔ پبلک پرائیویٹ شراکت داری کا یہ منصوبہ صاف توانائی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی موسمیاتی تبدیلیوں کی کمی فعال کردار ادا کرے گی۔ اسمگلنگ کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن، 28 جنوری سے 12 فروری کا دوران 256 میٹرک ٹن کھاد، 90 میٹرک ٹن زائد چینی، بڑی مقدار میں ایرانی تیل، غیر ملکی کپڑا اور سگریٹ برآمد۔ ستمبر سے جاری کریک ڈاؤن میں 27 میٹرک ٹن چینی، 2,971 میٹرک ٹن کھاد، 246 میٹرک ٹن آٹا برآمد کیا گیا۔ معیشت اور زرعی شعبہ کی تباہی، بے روزگاری میں سنگین سماجی ناانصافی، کانگریس نے مودی کے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھایا۔ 10 سالہ حکمرانی پر 54 صفحات پر مشتمل انائی کال کے نام سے ایک بلیک پیپر پیش کر دیا۔ مودی نے صرف امیر اور غریب کے درمیان تقسیم کو بڑھایا۔ پیپر کا متن: بھارتی کسان مودی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، دہلی کی جانب مارچ کا اعلان، مظاہرین کو روکنے کے لیے سنگو غازی پور اور ٹکری کے سردوں پر ناکہ بندی، 5,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات، مختلف اضلاع میں دفعہ 144 بھی نافذ، کسانوں کا مودی سرکار کی رکاوٹوں کے باوجود ہر صورت دہلی پہنچنے کا عزم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریڈیو کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے منائے جانے کا مقصد خبروں اور معلومات کے حصول کے لیے ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ریڈیو معلومات کی فراہمی، سماجی خیالات کے تبادلوں اور پوری دنیا کے لوگوں کو تعلیم دینے کا سب سے مقبول ذریعہ ہے۔ آواز، لہجے اور ادائیگی کے بادشاہ، نامور مصنف، اداکار اور صداکار ضیاء محی الدین کی پہلی برسی۔ ضیاء محی الدین نے پاکستان ٹیلی ویژن سے کئی شاہکار پروگرام پیش کیے۔ انہیں پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے مصنف اور مکالمہ نگار ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ ضیاء محی الدین اپنی خوبصورت آواز میں اردو ادب کے فن پارے، خوبصورت آواز کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ اور PSL 9 کے کمنٹری پینل کا اعلان، مائیکل کلارک کی پہلی بار PSL کی کمنٹری ٹیم میں شمولیت، رمیز راجہ، سہیل وقار یونس، ثنا میر اور عروج ممتاز کمنٹری پینل کا حصہ ہیں۔ غیر ملکی کمنٹیٹرز بھی 17 فروری سے شروع ہونے والے PSL کے میچز پر تبصرہ کریں گے۔ اور پاکستان میں کرکٹ کا بڑا میلہ سجنے کو تیار، پاکستان سپر لیگ کی 9ویں ایڈیشن کے آغاز میں 4 روز باقی، ٹرافی کی آج رونمائی، میچز کی شاندار انعقاد اور شائقین کو بہترین سہولت فراہم کرنے کے لیے تیاریاں جاری۔ قذافی اسٹیڈیم اور لاہور کی نشستیں چمکا دی گئیں، لائٹ اور ساؤنڈ سسٹم کی جانچ پڑتال، میچز کی تیاری کے علاوہ میدان کی گھاس کو بھی اسٹیپس میں تراشا گیا۔